آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آچھنیدی داستان بایزید، آشنیدی داستان بایزید کہ حال ابوالحسن از پیدید، آشنیدی داستان بایزید کہ حال ابوالحسن پہ از پیدید، روز سلطان تقوی می گذشت با مریدان جانب صحرا و دشت، بوئی خوش آمد مرورا ناگہان، در سوا در حد قارقان، ہم در جان نالے مشتاق کر، بوئی را از باد سے تشناک کر، بوئی خوش را عاشقانہ می کشید، جان او از باد می چشید، کوزکو از یک به آب پره بود، چون عرق بر ظاهرش پیدا شود. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہی مولائے روم میں ہر شب جمعہ کو بن مراد سے خونیہ شریف کے درمیان رابطے کی یہ مجلس سجائی جاتی ہے۔ بن مراد یہ علاقہ، یہ بچوں کا علاقہ، دیدار صاحب کا علاقہ، یہاں سے لے کے خونیہ ترکی تک ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے، جو یہاں سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے۔ اس کا بیان ثبوت ہمارے ساتھی عطیہ الرحمن صاحب کا وہاں کا دورہ اور وہاں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات
وہاں ان پہ کی جانے والی نوازشات اور وہاں سے آنے والی بے شمار خوشخبریاں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علاقے کے لوگوں کے حصے میں اس طرح سے آئی کہ یہ سفر رکنے والا نہیں ہے۔ جس طرح 700 سال سے ترکیہ خونیہ شریف میں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منائی جا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر منائی جا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ ہم تو ہفتہ وار نشست پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہفتہ وار تیاری کرتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کے اس کا اظہار ہوتا ہے، آپ لوگ پورے ہفتے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کیفیت جو پیدا ہوئی ہے، یقین رکھیے کہ یہ اللہ کی توفیق کے بدون ممکن نہیں ہے کہ علم و عرفان و آگہی کا یہ شعبہ، خود شناسی و خدا شناسی کا یہ سفر فروغ اور سطحیت کے دور میں کچھ لوگوں کا اپنے گھروں سے نکل کر راہ خدا کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے کوئی فروعی اور سطحی اختلاف نہیں، کوئی مذہبی اختلاف بھی نہیں، کوئی علاقائی اور زبانی اختلاف بھی نہیں۔ ہم سب بیٹھے ہیں اللہ کے بندے، اللہ سے اپنے رشتے کو استوار کرنے کے لیے، اور نہ صرف اپنے روز و شب کو بالکل اسی انداز میں جلانے کے لیے کہ جب چراغ جلتا تو چراغ ہے مگر روشنی ماحول میں پیدا ہوتی ہے، روشنی ماحول کو منور کرتی ہے۔ تو آج کی یہ نشست بلا شبہ قابل تحسین ہے، یہ قابل تقلید ہے۔ میں 20 سے 25 سال کے سفر کے بعد کچھ تھکا سا ہو رہا تھا، ایسا لگا کہ جیسے دوبارہ بیٹری چارج کی گئی ہے۔ عطیہ الرحمن صاحب نے وہ باتیں بتائیں وہاں سے آ کے کہ میں حیران ہو گیا، کیا ہم جیسے بیکار لوگوں، ہم سب لوگوں کیا ہماری حیثیت ہے، اور کیا ہمارا قد ہے، اور کیا ہماری کاوش ہے، اور کیا ہماری راہ خدا کے لیے محنت ہے، اس کے باوجود بھی اس انداز میں نوازا جا رہا ہے۔ کوئی مہمان گیا تو اس کی ہر لمحے پذیرائی ہو رہی ہے۔ ایک جانب یہ تحدیث نعمت شکرانے کے طور پر الفاظ کہہ رہا ہوں، اور دوسری جانب نائبین کا شکر گزار ہوں، جناب آصف کامران چلپی صاحب، جناب سید اقبال صاحب، جناب فراز سعیدی صاحب، ذیشان وسیم صاحب، عظمی صاحب، یہ سارے وہ کردار ہیں جو اس خانقاہ کی رونقوں میں اضافہ کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ سلمان صاحب ہیں، یحسان صاحب ہیں، یہ سارے ہر ماہ وقت ان کو فکر یہ رہتی ہے کہ کچھ ایسا نیا ہو خانقاہ میں، کچھ ایسا نیا کام ہو خانقاہ میں، خانقاہ کی رونقوں میں اضافہ ہو۔ کوئی ان پہ پریشر نہیں، یقین رکھیں کوئی پریشر نہیں، یہ از خود گھروں سے نکل کر آ رہے ہیں اور نئے آئیڈیاز مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو بامراد کرے۔ میں خوش ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی چھوٹا سا بچہ چمکتے ہوئے بٹن یا شیشے کے ٹکڑے کو جو چمکدار ہو اس کو کیچڑ میں نہیں پھینکتا تو اس بچے کا بنانے والا رب اپنے دوستوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس بچے کو بنانے والا رب اس کی راہ میں محنت کرنے والوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں علالت کی وجہ سے کوئی تعطل بھی ہوا، ایک نشست میں شامل بھی نہیں ہوا، دل میں بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں آج بھی شامل ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کچھ آرام کیا، کچھ پلان کر کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو مزید بہتر کر لیا جائے گا۔ مین وائل درمیان میں جو ہمارے نائبین نے اپنا کردار ادا کیا، میں نہ صرف تہہ دل سے ان کا ممنون و مشکور ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ قافلہ انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی توجہ سے، اہل اللہ کی نظر سے یہ سفر رواں دوا رہے گا اور بہت سے اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کا ذریعہ قرار پائے گا۔ میں آپ تمام ہی احباب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں۔ مدرسے کے بچوں کا جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس علاقے میں روشنی پھیلانے کا سبب بننے والے ہیں، بن چکے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ہماری کاوشوں اور کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اپنی محبوبین کے صدقے اور طفیل میں اس سفر میں مزید پختگی پیدا کرے اور ہم تمام
ایک جان ہو کر اس میں اپنا حصہ شامل کریں، اور علم کو پھیلانے کے حوالے سے، عرفان کو پھیلانے کے حوالے سے، راہ خدا کی محنت کے حوالے سے ہم اپنا حصہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ جو اس طرح سے پیوستہ نشست میں ذکر ہو رہا تھا دفتر چہارم سے، اللہ نے تین جو ہیں وہ مخلوق بنائی، اور اس کی تفصیل سب آپ لوگوں نے سنی۔ اور گزشتہ نشست میں ہمارے عتیق الرحمن صاحب نے اپنا زاویہ بیان کیا تھا، تو ہم دوبارہ مثنوی شریف کے دفتر چہارم میں آ کر سلسلہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ بات ہے کہ مثنوی شریف کیا ہے؟ مثنوی شریف اللہ کے نبیوں، اللہ کے دوستوں، اللہ کے منتخب ولیوں کی حرمت کی تحفظ کی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے۔ اہل اللہ کیسے بن جاتے ہیں، اللہ سے نسبت کیسے جڑ جاتی ہے، ان کی کیا محنت اور ریاضت ہوتی ہے کہ اللہ انہیں پسند کر لیتا ہے۔ 5 سال پڑھائی کر کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کھلے ہاتھ سے علاج کرتے ہیں۔ 5 سال پڑھ کر انجینئر بن جاتے ہیں، کھلے ہاتھ سے تعمیرات کرتے ہیں۔ 5 سال پڑھ کر مفتی بن جاتے ہیں، فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ محنتیں بھی اپنی جگہ، اور اپنی پہچان کی محنت اپنی جگہ، جو اہل اللہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کا راستہ۔ جناب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے آج کی نشست میں۔ نام آپ کا تیفور ہے، نام آپ کا تیفور ہے، کنیت آپ کی بایزید ہے، اور لقب آپ کا سلطان العارفین ہے۔ نام والدین نے تیفور رکھا، کنیت جو ہے بایزید قرار پائی، اور لقب جو ہے سلطان العارفین، عارفوں کے سلطان۔ ایک تو تعریف ہوتا ہے، عارفوں یا قطب الاقطاب کہتے ہیں کہ قطبوں کا بھی قطب بڑی ڈیزگنیشن ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے علاقے بسطام شریف میں 188 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 188 ہجری شروع کا دور ہے، 200 سال سے بھی پہلے کا دور ہے، جب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی کہلائے۔ حالت ایمان میں ذہن میں رکھیے گا کہ صحابی کون بنے؟ جنہوں نے ایمان میں دیکھا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، امیہ بن خلف نے بھی دیکھا، مگر غیر ایمان کی حالت میں دیکھا تو مسلمان نہیں ہوئے، صحابی بھی نہیں بنے۔ صحابی کون بنے؟ جو ایمان کی حالت میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آہستہ آہستہ صحابی دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، اور کم و بیش 200 سال میں تقریباً تمامی اصحاب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اصحاب کی تربیت صفہ چبوترا پہ بیٹھنے والے اللہ کے نبی کے مخصوص صحابیوں کے ذریعے یہ جو لطافت کا علم ہے، جو عرفان کا علم ہے، اللہ کی پہچان، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف طریقت ہے۔ شریعت دنیاوی معاملات چلانے کے لیے اصحاب کو منتخب کیا گیا، اور طریقت اللہ کی پہچان، دنیا چلانا اور ہے اور اللہ کی پہچان اور ہے، دو مختلف باتیں ہیں یہ۔ اور بعض میں ایسے بھی تھے کہ شریعت میں بھی کمال ہے اور طریقت میں بھی کمال ہے، ایسے اصحاب بھی گزرے اور ان کے تربیت یافتہ گزرے۔ تو اس میں جب اصحاب کا دور گزرا تو پھر تابعین کا دور شروع ہوا، اور تابعین میں ایک سے بڑھ کر ایک ریاضت اور مجاہدے کرنے والی شخصیات کا نام ہے۔ یعنی کہ 200 سال کے بعد جو دور آیا وہ تابعین کا، تابعین کا دور آیا، اور 188 ہجری میں جناب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ لباس بشریت میں آئی۔ ایران کے علاقے
بستام شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کو جب مدرسے میں لے جا کر بٹھایا گیا تو سورہ لقمان کی آیت ہے کہ شکر ادا کرو والدین کا، اللہ کا اور والدین کا۔ استاد سے پوچھا یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ فارس کے ہیں، ایران کے ہیں، فارسی زبان ہے آپ کے بستام شریف کی، اور عربی قرآن ہے، تو استاد محترم سے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ تو آپ نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ گھر گئے اور والدہ سے کہا کہ میں 2 ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکوں گا، یا تو مجھے اپنے پاس رکھ لیں یا مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ حفاظ تو دور میں بھی بن رہے ہیں، حافظ تو دور میں بھی بن رہے ہیں، کوئی اتنی گہرائی سے جا کے سوچ رہا ہے قرآن کا مطلب اور قرآن کے معنی اور قرآن کے پیغام کو۔ والدہ بھی کیسی تھیں کہ آپ نے فرمایا بیٹا جا تجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ ہے کوئی ماں ایسی آج کل؟ ہے کوئی ایسی ماں جو کسی بیٹے سے کہے کہ یا تو اللہ کے راستے کا کام کر اور ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں گے؟ وہ ماں تھی، عظیم ماں تھی، حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے فرمایا کہ بیٹا جا تو راہ خدا کے لیے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکل پڑے۔ آپ کا سلسلہ تیفوریہ کہلاتا ہے آپ کے نام کی مناسبت سے، اور اس ریجن میں بستام شریف میں، ایران کے اس علاقے میں اور دور دور تک سلسلہ تیفوریہ کے بے شمار خانقاہیں ہیں جو حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں۔ مسلسل حالت سفر میں رہے، 113 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ کتنے؟ 113 لوگوں کے آگے جا کے بیٹھے گھٹنے موڑ کر، جہاں 5 سال کے بعد تعلیم مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے پھر دنیا داری کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ مولویہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب بہت سی باتیں وہ ہوں جو اب وقت کو مزید اچھی طرح سے استعمال کیا۔ 1001 دن کی تربیت ہوتی ہے بچوں۔ کوئی بھی آ جائے، کلمہ گو ہو، مسلم ہو، قرآن ہو پر تعلیم اس کے حصے میں آئی ہوئی ہو، تو 1001 دن مختلف طرح کی تربیت ہوتی ہے، جو کم بیش 3 سال کا دور ہے۔ 3 سال میں اس کی تربیت جب خانقاہی انداز میں، مولویہ انداز میں ہوتی ہے، معروم کے انداز میں ہوتی ہے، تو اس کے اندر سے وہ جو جوہر ہے، روح کا جوہر ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ روح موجود ہے، سب میں موجود ہے، جتنے لوگ بڑے سب میں روح موجود۔ کیا روح کا تصور ہے؟ نہیں ہے۔ روح کی تربیت ہے؟ نہیں ہے۔ روح کو غذا دی جا رہی ہے؟ نہیں دی جا رہی۔ پیٹ کو غذا، جسم کو غذا دی جا رہی ہے۔ ہاں، جب 1001 دن کوئی محنت کرے گا تو اس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے گا کہ کنیکٹیوٹی، رابطے کا وہ زاویہ سامنے آ جائے گا، وہ اللہ سے امر ربی جو اس کے وجود میں ہے، یہ رابطہ عرش معلیٰ سے ہو جائے گا، عرش سے لے گا اور فرش والوں پہ تقسیم کرے گا۔ 1001 دن کی تربیت، ٹھیک ہے۔ سلسلہ مولویہ، زندگی نے وفا کیا، وقت نے ساتھ دیا، تو ذہن میں ہے کہ کچھ ایسے بچے نکالے جائیں اب جن کے ساتھ یہ محنت کی جائے۔ وہ ایک اکیلا بایزید ہے، وہ ایک اکیلا سلطان العارفین ہے، وہ ایک اکیلا جنید بغدادی ہے، وہ ایک اکیلا حضرت مولانا روم ہے۔ آپشن ہے، کھلا ہوا ہے، آئیں، ہمت کریں، اپنے آپ کو دین و دنیا میں بامراد کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں، اللہ کی نظر میں معتبر قرار پائیں، آئیں، وقت آ گیا ہے۔ ماں سے کہا کہ میں 2 ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکوں گا کہ میں اللہ کی بھی اطاعت کروں اور والدین کی فرما برداری کروں، تو مجھے آپ ایسا کریں کہ آپ یا تو رکھ لیں آپ اپنے پاس، یا مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ماں بھی کیا خواتین اس زمانے میں ہوتی تھیں، اور کیا ان کا زاویہ نگاہ ہوتا تھا، کیا ان کی وسعت نظری ہوتی تھی، وسعت قلبی ہوتی تھی کہ اللہ کی پہچان کا کیسا سلسلہ ان کے پاس تھا کہ انہوں نے کہا بیٹا جا تو راہ خدا کے لیے۔ بعد یہ گھر سے نکل پڑے، 113 اساتذہ سے علم حاصل کیا،
اور میں سب سے جید جو ہیں، سب سے معتبر جو ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں باعزیز بیٹھے۔ آپ کا دور ہوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جعفر صادق لقب ہے۔ پوری ایک فقہ تدوین کی آپ نے، فقہ جعفریہ جسے لوگ کہتے ہیں، اور بے شمار علماء ہمارے ان کے پاس جا کر بیٹھے، گتھیاں سلجھائیں، علم کو سمجھا، اللہ کی پہچان پیدا کی، اور کس کے ذریعے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تلازمہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت عرصے ساتھ رہے، آپ کی دولت کدے پر جاتے تھے۔ جب وقت گزر گیا بہت، تو ایک دن پوچھا، ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ باعزید جاؤ اس کمرے سے اور طاق سے وہ فلاں کتاب اٹھا کر لے آؤ۔ تو انہوں نے بڑے سر جھکا کے عاجز سے پوچھا کہ سرکار اس کمرے میں جانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ اللہ غنی۔ ادب ایسا تھا کہ پورے عرصے رہے، سر اٹھا کے نہیں دیکھا، تاک جھانک نہیں کی، جس مقصد سے آتے تھے اسی مقصد کو پیش نظر رکھا، سر جھکا کے استاد کی خدمت کی، تو وہ کیا فرمایا؟ جاؤ مکمل ہو گئے۔ یہی ادب ہے جو تمہیں منزلوں پر سرفراز کرے گا۔ پا پیادہ بے شمار حج، پا پیادہ کہتے ہیں ننگے پیر، باجید نے بے شمار سفر حج کیے۔ سفر حج کے موقع پر بہت سے واقعات ہیں۔ دارا شکوہ کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس میں بے شمار واقعات باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سلطان العارفین کے حوالے سے ہیں۔ المیہ یہ ہوا دوستوں کہ ہم سلیبس جو ہمیں بنا کر سامراجی طاقتوں نے دیا ہے کہ ڈاکٹر یہ پڑھے، انجینئر یہ پڑھے، اور میکینیکل والا یہ پڑھے، بھئی یہ پڑھ کے فارغ ہو جائے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ پہلے دور میں یہ جذبہ ہوتا تھا، کھانا کم کھا رہے ہیں، کپڑے خستہ پہن رہے ہیں، مگر گھروں میں کتابوں کی الماری اور لائبریری لازماً نظر آتی تھی۔ علم یہ ہوا نا کہ ہمیں کتابوں کا نہ شوق ہے، نہ خریدنے کا، نہ پڑھنے کا، نہ سیکھنے کا، نہ سمجھنے کا۔ یہ محفل سے بیٹھنے کی نہیں ہے، یہاں میں ان باریک نکات کو اجاگر کرتا ہوں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور ضرورت کو سمجھ کے باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ پا پیادہ بے شمار حج کیا آپ نے۔ جب بہت عرصہ گزر گیا تو بستام شریف کی طرف واپسی کا ارادہ کیا۔ مشہور ہو چکے تھے، گھر میں رہتے ہیں تو گھر والوں کی روٹی اور کپڑوں کا انتظام ہی کر پاتے ہیں، جب راہ خدا میں نکلتے ہیں تو بہت سی مخلوق جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مخلوق، اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو چھڑانے کا فریضہ اللہ ان سے لیتا ہے۔ واپسی کا سفر ہوا، بستام شریف میں شور ہو گیا کہ اللہ کا ولی ہمارے شہر کا رہنے والا بستام شریف کی طرف واپسی کا ارادہ کر کے آ رہا ہے، سفر میں ہے۔ مشہور ہو گئی قافلے کہ یاردی قافلے چلتے تھے اور وہ رپورٹ دیتے تھے کہ بھئی اب جہاں ہیں، اب جہاں ہیں، اب جہاں ہیں۔ جب آپ بستام شریف کے قریب پہنچے تو بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ طبیعت پہ گراں گزرا کہ میں نے اس لیے تھوڑی یہ راستہ اختیار کیا لوگ مجھے جو ہے وہ کریں، میں تو اللہ کو راضی کرنے نکلا ہوں۔ رمضان شریف کے دن تھے، باجی بستامی رحم جب دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے تھیلے میں سے روٹی نکال کے کھانی شروع کر دی۔ رمضان کے دن ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور تھیلے سے روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دی۔ تو آدھا مجمع ظاہرداروں کا وہ چھٹ گیا، یار خواہ مخواہ میں ان کے بارے میں اتنا پھیلایا ہوا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، فلاں ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ظاہردار ایسے دکھتا ہے، ظاہردار ظاہر کو دیکھتا ہے، اور باطن دیکھنے والا اس کا علم ہوتا ہے وہ بہت گہرائی تک دیکھ لیتا ہے۔ آدھے لوگ چھٹ گئے، آپ نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ میری جان چھوٹ گئی۔ یہ ظاہرداروں کا ہجوم تھا،
جو یہ دفعہ لگا رہے ہیں کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، روٹی کھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ مسافر پر روزہ نہیں ہے۔ اتنا بھی علم نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ مسافر میں ہیں، سفر میں ہیں، مسافرت میں ہیں تو روزہ نہیں ہے، بیمار ہیں تو روزہ نہیں ہے، اور عورت حالت حیض میں ہے تو روزہ نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا۔ یہ شرائط تو اللہ نے متعین کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مسافر روزہ کی رعایت اس کو ہوتی ہے۔ تو باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم کے اعتبار سے، آگہی کے اعتبار سے سلطان العارفین 188 ہجری ذہن میں رکھے گا۔ اس زمانے میں یہ عرفانیات کا شعبہ اتنا ایکٹیو ہے، اتنا متحرک ہے، اتنا اللہ کے دوستوں کی تربیت ہے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ برسات کے دن تھے اور آپ کیچڑ میں، جیسے برسات میں کیچڑ ہو جاتی ہے ہر جگہ، تو آپ کیچڑ میں جا رہے تھے تو کیچڑ میں قدموں کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو مڑ کے دیکھا، آواز آئی، دیکھا تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت حسین وہ آپ کے قدموں کے نشان پہ پیر رکھ کے چل رہا ہے۔ پوچھا پلٹ کے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنا میں آپ کے قدموں کے نشان پہ چل رہا ہوں۔ فرمایا میری کھال بھی نکال کر اوڑھ لوگے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک عمل میرے جیسا نہیں کرو گی۔ کاپی کرتے ہیں لوگ، جس کاپی پہ رہ جاتے ہیں، نہیں۔ فرمایا میری کھال بھی کھال بھی نکال کر اوڑھ لوگے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اتنے پختہ ہیں، سوچیں آپ، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آج یہ چل رہا ہے کل ایسے ہو جائے گا۔ باجید نے کوئی رعایت نہیں کی، فرمایا کہ میری کھال بھی نکال کر اوڑھ لوگے تو تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی جبھی آئے گی، چاہے اس دور کی بات ہو یا آج کی بات ہو، تبدیلی جبھی آئے گی معاشرے میں، فکر میں، سوچ میں، عمل میں، کردار میں، حالات میں تبدیلی آئے گی جب فکر تبدیل ہوگی۔ میری کھال بھی نکال کر اوڑھ لوگے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک باجی جیسا عمل نہیں کرو گی۔ مسلسل راہ خدا کی محنت ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے حوالے سے کہ عصر کے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، ہم نے یہ پیمانہ بنایا ہوا ہے کہ عشاء کے وضو سے فلاں فلاں بزرگ جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہم اس کو بہت ہائی لیول کی اسٹڈی سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈالا تو یہ کمال کی بات ہے۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ پوری زندگی ریاضت و مجاہدے میں حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی گزری۔ مرحوم رحمۃ اللہ نے مختلف مقامات پر مثنوی شریف میں باجید کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ آج کی نشست میں ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے جو آپ نے آج کی نشست کے حوالے سے جو میں نے اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج سنیے داستان بایزید کے زحالے بوالحسن از پیش دیجیے۔ ایک مرتبہ راستہ صحرا سے جنگل سے گزر رہے تھے مریدین متعلقین کے ساتھ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو اچانک آپ رک گئے۔ اس بات کو مرحوم نے اپنی مثنوی میں جگہ دی ہے۔ روز سلطان تقویٰ میں گزشت با مریداں جانب صحرا و داشت۔ ایک دن اپنے مریدین کے ساتھ صحرا اور جنگل میں گزر رہے تھے۔ بوئے خوش آمد مرورا ناگہاں در سوا در ریزہ حد خارخاں۔ تو جب سفر میں تھے، مریدین ساتھ تھے، اچانک آپ رک گئے اور انہیں ہوا میں خوشبو محسوس ہوئی، ہوا میں خوشبو کا احساس ہوا۔ بوئے خوش آمد مرورا ناگہاں، ہم در جا ناله مشتاق کرد سوی را از بعد استشناق کر کہ رک گئے، رونے لگے۔ خوشبو آ رہی ہے، رو رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ کبھی چہرہ سرخ ہو رہا ہے، کبھی چہرہ زرد ہو رہا ہے، کبھی چہرہ پیلا ہو رہا ہے۔ کیفیت پہ استقرار کی کیفیت ہے، استغراق کی کیفیت ہے۔ بوئے خوش را عاشقانہ میں کشید جانے او از باز بازوں میں، عاشقوں کے انداز میں والہانہ طور پر اس خوشبو کو سونگھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
کون؟ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ. کودا کو از یک آب پر بود چون ارگ بر ظاہرش پیدا شود. اس کی مثال ایسی ہے، کتنی سادہ سی مثال دے رہے ہیں معروم 700 سال 800 750 سال پہلے، کہ جب کوئی بہت ہی سرد پانی، ٹھنڈا پانی کسی پیالے میں، کسی گلاس میں رکھا جاتا ہے تو وہ پانی باہر نہیں آتا، بلکہ اس کی ٹھنڈک سے گلاس کے اور کوزے کے اوپر نمی آ جاتی ہے نا. بالکل ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہو تو بچہ بھی کہے گا کہ یہ اس گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کیونکہ باہر بوندیں آ جاتی ہیں. کیسی مثال، سادہ سی مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ بالکل اسی طرح جیسے گلاس اور کوزے پیالے کے باہر نمی نمودار ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے دوست باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ خرخان شریف ایک علاقہ ہے، وہاں سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے. آج سردی یہ ہوا آب شداست از درون کوزنم بیرون بخوز، کہ جس طرح پیالے میں ٹھنڈا پانی ہو تو باہر ظاہر ہوتا ہے. بعد بوئے عمرو در آب گچ آب ہم اورا شراب ناگز گچ. بالکل اسی طرح سے باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے اور وہ فضا میں سونگھ رہے ہیں خوشبو کو. بھئی ہوا کیا؟ بات وہیں آ جائے گی نا. ہوا یہ کہ جب سخت مجاہدہ اور محنت کی تو ناک متحرک ہو گئی، آنکھیں متحرک ہو گئیں، زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی. یہ جب ہوگا، ہے سب کچھ سامان سارا ہمارے پاس، مگر متحرک ایکٹیو نہیں ہے. اسے ہم کیا کام لے رہے ہیں؟ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ کی اولاد ہیں. اللہ نے ہمیں وَكَرَّمْنَا بنی آدم کو اللہ نے فضیلت دی ہے. کسی مخلوق پر اللہ کی وحی نہیں آئی، اولاد آدم پر آئی. یہ فضیلت اللہ نے دی کہ اپنی وحی، اب کا کلام اللہ کی مخلوق تھے میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا. یہ آپ کی فضیلت، یہ آپ کی اولاد آدم کی فضیلت ہے. اور مجاہدے اور ریاضت کے بعد 1001 دن کی محنت کے بعد دوستوں یہ سارے کا سارا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے. شفا بھی آ جاتی ہے، بردباری بھی آ جاتی ہے، صبر بھی آ جاتا ہے، اللہ کے مخلوق کو نوازنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے. جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فضا میں خوشبو سونگھنے والے بن جاتے ہیں. خرخان کی جانب سے چوں درو آثار مستی شد ندید یک مرید او را در آن دم در رسید. جب کیفیت بہت زیادہ ہونے لگی، آپ رونے لگے، گریہ کرنے لگے، بار بار فضا میں خوشبو سونگھنے لگے، تو ایک مرید آیا آ کے اس نے کہا حضرت ایسا کیا دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے؟ سارے مرید ہیں اور باجی بستامی رحمۃ اللہ اس مقام پر ہیں جو خوشبو کو سونگھ رہے ہیں فضا سے. تو ایک مرید نے آ کر کہا چوں درو آثار مستی شود ندید، کیا پر خاص مستی کی کیفیت طاری ہوئی. یک مرید را دراندم در رسید، ایک مرید نے آ کر سوال کیا بعض بپرسیدش کہ این احوال خوش، اتنی زبردست احوال ہیں آپ کی، کبھی آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا ہے، کبھی آپ خشیت کی وجہ سے زاری کر رہے ہیں. سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں گوشی بوئیے و ظاہر نیست گل بے شک از غیبت از گلزار گل. یہ ہوتا ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی کیفیت بدل رہی ہے. ہمیں بھی ہمارا حصہ دیں، ہمیں بھی بتائیں کہ ایسا کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے. اللہ غنی میں کشی بوئے و ظاہر نیست گل بی شک از غیبت از گلزار گل. کہ بات یہ ہے کہ احساس ایسا ہے کہ جیسے دوستوں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پھول کو ہم یہاں ناک میں لگاتے ہیں، خوشبو دماغ میں آتی ہے. پھول کو ناک میں رکھتے ہیں نا، یہاں رکھتے ہیں کیونکہ سینسر جو ہے وہ دماغ کے اندر ہیں. خوشبو کو سونگھنے کے سینسر ہر شخص کے ساتھ ہے، ظاہر کی خوشبو کو. اب باطنی خوشبو کو سونگھنے کے لیے تربیت ہے. بالکل اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ منظر مجھے دکھایا جا رہا ہے. ہر دم یعقوب او
اور از یوسف می رسد اندر مشام تو شفے، ہم پھول کی خوشبو سونگ رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام یوسف کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم نے عطر لگایا خوشبو سونگ لی، گلاب کا پھول آیا خوشبو سونگ لی، ہم اس لمیٹیشن کے اندر ہیں۔ اور خدا جب کسی کو نوازتا ہے اس کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں ہر دم یعقوب اورا یوسف، پھر ہوتا کیا ہے کہ یعقوب کی طرح وہ یوسف کی خوشبو سونگتے ہیں۔ فاصلوں سے، سینکڑوں میل کے فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف کا واقعہ ہے اور معاذ روئے قرآن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی خوشبو، یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ ہم گلاب اور عطر کی خوشبو سونگتے ہیں۔ دوستوں، جذبے پیدا کرو، شوق کو بڑھاؤ، ٹائم ابھی بھی ہے، وقت ابھی بھی ہے کہ تم اپ گریڈنگ کی طرف جاؤ، اوپر کی طرف دیکھو۔ اللہ تمہارے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر دم یعقوب را از یوسف می رسد اندر مشام، کہتے ہیں سونگنے کی صلاحیت کو، کہ آپ کے سونگنے کی صلاحیت نے سینکڑوں میل سے یوسف کی خوشبو کو سونگ لیا۔ خطب الریزا بازائے سبو شمع از گلستہ باما بگو، ای فلک پیمایی چسته چست چیز زانچه خوردی جرگه برمارید، میر مجلس نی در وادیگر جست وگه چه در حدیثان دیگر، بوی را پوشیده مکنو می کند چشم مست کیشتن را چون کند۔ اس مرید نے کہا کہ آپ یہ خوشبو سونگ رہے ہیں، ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا کریں، ہمیں بھی بتائیں کہ ایسا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ایسا آپ کیا سونگ رہے ہیں، اس سے حصہ دے۔ بالکل اس کی مثال پھر ایسی ہے، وہ فرماتے ہیں بوئے گفت بوئے بول عجب آمد بے من، میرے دل میں، میرے ذہن میں گفت بوئے بول عجب آمد بے من، ہم چنوں کے مر نبی رو از یمن۔ انتہا کی بات پہ چلی گئی بات۔ مثالیں ساری دی، گلاب کے پھول کی خوشبو دی، کوزے میں پانی ٹھنڈا ہے تو باہر آ جائے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی مثال دی، اب انتہا کی مثال دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں گفت بوئے، فرمایا انہوں نے گفت بوئے بول عجب آمد بے من، ہم چنوں کے مر نبی رو از یمن، مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے ویسے قرنی کی خوشبو آئی تھی۔ نا ملا رہے نا، ہر مضمون مکمل، ہر مضمون میں ایک زاویہ نگاہ، ہر مضمون کے لیے دلیل و براہین، آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بالعجب گفت بوئے، آپ نے فرمایا، بادی بستام کی رحمتہ فرمایا کہ مجھے عجیب و غریب خوشبو ایسی آ رہی ہے جیسے رسول اللہ کو یمن سے آئی تھی، ویسے قرنی کی۔ گفت بوئے بول عجب آمد بے من، ہم چنوں کے مر نبی رو از یمن، کہ یمن سے کہ محمد گفت بر دست سوا از یمن می آمدم بوئے خدا، اللہ غنی اللہ غنی۔ موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ مجھے ہوا کے ذریعے یمن سے خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو خدا والا ہوتا ہے، جو خدا سے جڑا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی خدائی خوشبو کہلاتی ہے۔ جو خدا سے جڑا ہوتا ہے، جو نفس سے جڑا ہوتا ہے، جو اپنی انا سے جڑا ہوتا ہے، جو خود پسندی سے جڑا ہوتا ہے، اس میں سے وہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو خدا سے کہ محمد گو بردست سبا از یمن می آیدم بو یہ خدا، کہ اللہ کے نبی فرمایا انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمین، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے یمن سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ ظاہر اللہ والے سے اللہ کی خوشبو آئے گی، عاشق صادق سے کس کی خوشبو آئے گی؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس سے اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یمن سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ کس کی؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں صرف جاؤں گا تو مضمون بہت پھیل جائے گا۔ اویس قرنی کا مقام مرتبہ کیا ہے بیان ہو چکا ہے، پچھلے دنوں بات ہوئی تھی۔ بہرحال اویس قرنی عاشق رسول ہیں،
کون ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، عاشق خدا ہوتے، عاشق خدا ہوتے تو معاملہ اور تھا۔ چینل کا پتہ ہے کس راستے سے چل کر خدا تک پہنچنا ہے۔ اللہ کے حبیب سے محبت اللہ سے محبت ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت اللہ سے محبت ہے، کہ یمن سے حضرت اویس قرنی کی خوشبو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرن سے بوئی رامی میرست از جانویس۔ اسی طرح سے جو عاشق ہوتے ہیں، چاہے وہ مجازی عاشق ہوں اور حقیقی عاشقوں کی بات کچھ اور ہے۔ جو کردار گزرے ہیں امر عرب میں، ویس اور اویس، ان کی مثال ہے کہ جب لیلا کا انتقال ہو گیا، مجاز کا، مخلوق کا عاشق، ایک ہوتا ہے مخلوق کا عاشق اور ایک ہوتا ہے خالق کا عاشق۔ مخلوق کا عاشق مجازی کہلاتا ہے اور خالق کا عاشق جو ہے وہ حقیقی کہلاتا ہے۔ جو پروڈکٹ سے محبت کرے ٹھیک ہے، اس کا بھی مقام ہے، اور جو بنانے والے سے محبت کرے اس کا معاملہ کیا ہوگا پھر؟ اسی لیے پہلے مرحلے میں عشق جو ہے وہ مخلوق سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رعایت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات، اللہ کی مخلوق کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک، کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اور یہ جب اپ گریڈ ہوتا ہے تو مخلوق سے نکل کر خالق سے محبت کا دعویہ سامنے آتا ہے۔ کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، عارف کہتے ہیں پھر یہ بات، کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز طاؤس فقط رنگ۔ جب کمال حاصل ہوتا ہے پہلے مرحلے میں بلبل کی آواز اور مور کا رنگ پسند آتا ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو عارف جب مرحلے طے کر کے آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کل بلبل و طاؤس کی تقلید، بلبل اور طاؤس یہ تو مخلوق ہے، تم خالق سے محبت کرو جس نے طاؤس مور بنا دیا، ایسے خوبصورت رنگ بھر دیے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، بنانے والا پھر کیسا ہوگا۔ تو پہلے مرحلے میں عشق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے مجاز سے، اور انتہا ہوتی ہے ایسا سراپا، ایسا حسن، ایسی نزاکت، ایسی عاجزی اگر اللہ نے بنائی ہے تو بنانے والا پھر کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں، جب لیلا کا انتقال ہوا، عشق مجازی کی بات ہے، تو جب مجنون اس علاقے میں پہنچا تو لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگھ کر اس نے بتا دیا کہ یہاں لیلا دفن ہے۔ یہ مجاز کا عشق ہے۔ جب لیلا کا عشق ایسا ہو سکتا ہے تو مولا کا عشق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ نشست مولا کے عشق کی پہچان کرانے کی نشست ہے۔ یہ نشست ان حجابات سے نکل کر اللہ کی طرف سفر کی نشست ہے۔ یہ ہمارے لباس بشریت کے دور میں ہی ہم اور آپ ان حجابات کو سمجھ جائیں، یعنی کہ کسی سے انکار کیا جائے گا یا کسی کی حق تلفی کی جائے گی یا کسی کو دل دکھایا جائے گا، یہ نہیں ہے، مگر سفر یہ اس طرف جائے گا کہ مخلوق سے نکل کر خالق کی محبت پیدا ہوگی، اور جب خالق کی محبت پیدا ہوگی تو تمام اسباب و وسائل اس کے لیے ایسے آئیں گے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہرنی کا بچہ ہرنی کے پیچھے آتا ہے، کیونکہ تم مان تھو شدام تو مان شدی، مان تھان شدام تو جان شدی، آکس نگویت باز ازی مان دیگرم تو دیگری۔ پھر یہ دوئی مٹ گئی، حجابات اٹھ گئے، اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، کھانا پینا ہے، تعلقات ہیں، سب کچھ ہیں، بس ان پہ نظر نہیں ہے۔ نظر کس پر ہے؟ نظر حقیقت پر ہے۔ آز اویس او آز خرنے بوئی عجب من نبی را ماس کردو پر طرف، کہ جب خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اویس قرنی کی آئی تو اللہ کی نبی پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، اسے کہتے ہیں فارسی میں طرف کہتے ہیں، پر طرف، ایک خاص طرح کی کیفیت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے، روزہ دروازہ پہ آئے، آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کون ہے، کون آیا ہے؟ کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں۔ وہ تو نہیں ہے گھر پر،
ٹھیک ہے جب آئیں تو میرا سلام کہہ دی. کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اویس ہے. اویس ہے. یہ کہہ کر اویس قرنی روانہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اگر ابھی میں ذیشان سے اور عظمی سے اور سلیمان سے کہوں کہ اسپرے کر دو تو ہر آدمی سونگھ لے گا کہ یہاں زبردست خوشبو ہے، اس ماحول میں ہے نا، ہر شخص سونگھ لے گا کیونکہ اسپرے کرتے ہی خوشبو پھیل جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا یہاں کون آیا تھا؟ اما جان حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک عربی آیا تھا. کیا نام بتاتا تھا؟ فرمایا اویس بتاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ طرب جو لفظ ہے نا، خاص کیفیت طاری ہوئی. آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا، آج یہاں عشق آیا تھا، آج یہاں عشق آیا تھا، آج یہاں عشق آیا تھا. ایک خاص کیفیت طاری اللہ کے نبی پر ہوئی کہ عاشق صادق آیا تھا. عاشق صادق کون ہے؟ جو مخلوقات سے نکل اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا عاشق صادق ہے، اللہ کے نبی. یہ واقعہ دوستوں یہ والا واقعہ جو میں نے کوٹ کیا ابھی، میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مجھے سنایا. بالکل ہماری نجی نشست تھی، میں تھا اور میاں صاحب تھے. میاں صاحب قبلہ نے یہ واقعہ مدینہ منورہ میں مجھے سنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اویس قرنی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی. ہوتا ہے نا ہمارا بھی کوئی من پسند بچپن کا دوست آ جائے یا کوئی چچا آ جائیں یا ماموں آ جائیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم پہ خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. ہمارا بس نہیں چلتا کہ کیا کھلا دیں اور کیا پلا دیں اور کہاں بٹھا دیں اور کیا خدمت کریں ان کی. یہ کیفیت جب ہماری آپ کی ہو سکتی ہے تو اوپر والے سطح پر غور کیجئے. فرماتے ہیں چو اویس از خویش فانی گشت ثبوت. جب اویس دنیا کی زندگی میں فنائیت کی منزل پر سرفراز ہو گئی. اللہ غنی. فرماتے ہیں چو اویس از خویش فانی گشت ثبوت اور زمینی آسمانی گشت ثبوت. پھر وہ زمینی نہ رہے، وہ آسمانی ہو گئے، ان میں لطافت پیدا ہو گئی. فرشتوں جیسی پاکیزگی، بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر پاکیزگی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیدا ہو گئی. کہ چوں اویس از خویش فانی گشت ثبوت. جب اویس اپنے آپ سے فنا ہو گئے، زمینی آسمانی گشت ثبوت، پھر وہ زمین پہ تو رہے میں ان کا ذکر آسمانوں پر ہونے لگا. حلیلہ پروریدہ در شکر. ایسا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ایسا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ آپ ہیں انسانی روپ میں اور اتنے اعلیٰ عرفہ مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں موروں کے پاس کہ دلائل کی کمی نہیں ہے. فرماتے ہیں حلیلہ ہڑ جو ہوتا ہے، ہڑ کو جب مربے میں ڈالا جاتا ہے تو دیکھنے میں ہڑ ہوتا ہے مگر کھانے میں میٹھا ہوتا ہے. ویسے ہڑ کڑوا ہوتا ہے. ہڑ جو ایک وہ ہے حکمہ استعمال کرتے ہیں تو ہڑ ویسے کھائیں تو بہت کڑوا ہوتا ہے. ہڑ کو جب مربے میں چینی میں ڈال دیا جاتا ہے تو دیکھنے میں وہ ہڑ ہے مگر وہ اب ہڑ نہیں ہے بلکہ وہ بہت زیادہ میٹھا ہے. تو دیکھنے میں انسان ہے مگر فرشتوں سے بھی آگے اس کی منزل ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے. حلیلہ پروریدہ در شکر شاچنی تلخش نبود دیگر. جب اس کے جو اس میں مٹھاس پیدا ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے. ہڑ نے ہڑ رہتے ہوئے میٹھے سے دوستی کر لی تو اب دیکھنے میں تو ہڑ ہے مگر وہ ہڑ نہیں ہے. لباس بشریت میں لوگ محنت کر کے اہل اللہ سے جب جڑتے ہیں، جب ان سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان جیسے اوصاف اختیار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں وہی ماموں ہیں مگر اب ان کے اندر صلاحیتیں بہت بڑھ چکی ہیں. حلیلہ رستما و منی. جب ہڑ اپنی مائی سے نکل گیا، اللہ غنی، جب ہڑ اپنی مائی سے نکل گیا، اپنی انفرادیت پہ وہ زور نہیں دے رہا. ٹھیک ہے مجھے میٹھے میں ڈال دو، تو مٹایا اپنے آپ کو. جیسے ہی مٹایا، میٹھے میں ڈالا، مربے میں ڈالا تو اب دیکھنے میں ہڑ ہے مگر اب وہ ہڑ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی نفی کی.
کیونکہ اس نے ہڑ رہنے پر اصرار نہیں کیا، اس نے تبدیلی ہجرت کو اختیار کیا، مہاجر بن کر وہ نکل گیا اپنے کڑوے پن سے اور مٹھاس میں شامل۔ خلیلا اور استاذ ماؤ منی، ماؤ منی کہتے ہیں یہ جو ہم میں کرتے ہیں، یہ میں جو ہے یہی سب سے بڑی چیز، سب سے پہلے میں ابلیس نے کہا اور ہمیشہ کے نکال دیا گیا، تو ماؤ منی سے جو نکل گئے، جو میں سے نکل گئے، جو انانیت سے نکل گئے، جو خود پسندی سے نکل گئے، نقش دورت احضر اللہ تام نے، دیکھنے میں وہ ہیں ہڑ ہیں مگر وہ ہڑ نہیں ہیں، وہ بدل چکے ہیں۔ ای سخن پویو ندارت باز کرد تا چه گفت او وحی غیبہ شیر مرد، یہ گفتگو بہت پھیل گئی، ایسا کریں اس شیر مرد کا قصہ سنائیں۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخن پایا ندارت، این سخن پایا ندارد بازگشت تا چه گفتد وحی غیبہ شیر مرد، اس وہی جو علامت جو کیفیت آ رہی تھی باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ بتائیں، کیونکہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو مٹا دیا، ماں باپ سے تعلق کو توڑ کر راہ خدا کے لیے نکل پڑے۔ ماں باپ کی خدمت فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سے جو جنہوں ماں باپ کو بنایا ہے اس کی خدمت کی جائے، اس سے تعلق جوڑا جائے، اس حجاب سے نکل کر جب اگلے مرحلے میں گئے۔ اسی لیے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج خلیل حق بیاموز اے پسر، اے بیٹے، غور سے سنیں میری بات، از خلیل حق بیاموز اے پسر کہ شدو بیزار اول از پدر، کہ خلیل حق سے یہ بات سیکھ لو کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیزاری کا اظہار اپنے گھر والوں سے کیا۔ گھر والوں سے کیا کیا؟ پوری مملکت سے کر لیا، پوری دنیا سے بغاوت مول لی ابراہیم خلیل حق نے اکیلے پوری دنیا سے بغاوت، نمرود سے بغاوت، نمرود کے سسٹم سے بغاوت، نمرود کی پالیسی سے بغاوت، نمرود کی عبادتوں سے جو ہے وہ دشمنی بول لی۔ جب کوئی دوست جو ایسا کرتا ہے نا دوستوں کہ اللہ کے لیے سب سے دشمنی لے لیتا ہے، تو پھر اللہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے، اس سے پہلے نہیں بناتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آئیں رہیں کھائیں پئیں مزے کریں، شادی بیاہ کریں، بچے پیدا کریں، پڑھائی کریں، گھر بنائیں، جائیں، اللہ سے دوستی کا معاملہ الگ ہے۔ از خلیل حق بیاموز اے پسر کہ شدو بیزار اول از پدر، کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں سے بیزاری کا اظہار کیا، پورے معاشرے سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ جس کے اوپر اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا ہوگا تو ہر ابھی مغرب میں بھی یہ درود ابراہیم کی پڑھ رہے تھے، ابھی شام میں ہی پڑھیں گے۔ جب اللہ دوست بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ 4000 سال پہلے ابراہیم گزرے، ابھی بھی نماز میں آپ درود ابراہیم ہی پڑھتے ہو، کیونکہ اللہ نے دوست بنایا ہے۔ تم ذرا تصور تک کرو کہ جب اللہ دوست بنائے گا تو کیا پیمانہ ہوگا، اور ہماری کاوشوں کوششوں سے کیا ہوگا کہ ہر شخص عالم ہو، کم علم ہو، علامہ ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب صلاۃ کی منزل پر جائے گا تو ابراہیم کو یاد کرے گا، کیسا دوست بنایا اللہ نے ابراہیم کو۔ اللہ نے اس جذبے کے تحت جو مخالفت مول لی اللہ کی رضا کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ایسی جذب کر لوں میں تمہارے حسن کامل کو، کچھ ایسے جذب کر لوں میں تمہارے حسن کامل کو، تمہیں کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر ہو کر۔ جب کچھ مریدین اور خلفاء ایسے ہوتے ہیں جو وہ مرید ہوتے ہیں جوانی میں، تو ان کی شکل و شباہت الگ ہوتی ہے، لمبے لمبے چہرے، لمبے لمبے کان، لمبی لمبی ناک ہوتی ہے، ایسے فنا ہو جاتے ہیں شیخ میں، جب اگلی منزل پر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب اپنے پیر صاحب جیسے بن گئے۔ کیسے چینج آ جاتا ہے؟ وہ ہڑ ہوتے ہیں مگر مربے میں جا کے چینج کر کے میٹھے بن جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی فنائیت کی منزل ہوتی ہے،
اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دوستوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ این سخن پایان ندارد بازگرد، تا چه گفت از وحی غیب شیر مرد، کہ اس شیر مرد کی کہانی کا قصہ سنائیں۔ گفت دی سو بوی یار میر اسد، کندر گرا شہر یار میر اسد، با چندین سال می زائد شہی، میر زن بر آسماگے خر گہی، کیس نامش گفت نامش بوالحسن۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دکھائیں، ہمیں بھی بتائیں، کیا خوشبو سونگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میں میرے روانہ ہونے کے بعد میرا ایک مرید آئے گا، 200 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، پوری تفصیل بتائی، چیست نامش گفت نامش بوالحسن، فرمایا 200 سال کے بعد میرا مرید دنیا میں آئے گا، اس کا نام بوالحسن ہوگا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، مومنانہ شان جب پیدا ہوگی، تعلق اللہ سے جڑے گا تو لوح محفوظ پہ جو لکھا جائے گا مومن کی نظر اس کو دیکھے گی۔ اتقا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ 200 سال کے بعد ابو خرقانی دنیا میں آئیں گے اور ان کی شکل و شباہت حلیہ ایسا ہوگا، ان کی ظاہری کیفیت ایسی ہوگی، حلیہ یہ حلیہ روئے تبھی ہم فناس، حلیہ جا طلب گر کو بر سماس، کہ وہ ایسے ہوں گے، شکل ایسی ہوگی، قد کاٹ ایسی ہوگا، عبادتیں ایسی ہوں گی۔ وہ 200 سال کے بعد دنیا میں آئیں گے، وہ میرے مرید ہوں گے جن کی خوشبو مجھے ابھی سنگائی جا رہی ہے۔ قرن سے مجھے دوست کی خوشبو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں جو ہے خرقان سے حضرت باجی بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بو آ رہی ہے، جو بھی دنیا میں نہیں آئے، 200 سال کے بعد آئیں گے، مگر اللہ کا دوست جس کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے، آگے بھی دیکھ لیتا ہے، پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں وسعت اللہ پیدا کرتا ہے، اس کی نظر میں کشادگی اللہ پیدا کرتا ہے، وہ دیکھنے جیسا ہو جاتا ہے۔ اور سننے والا اور دیکھنے والے کا فرق کیا ہے؟ یہ 3 انچ کا فاصلہ آنکھ اور کان کے درمیان ہے، یعنی کا فاصلہ 1 2 3 انچ، یہ 3 انچ کا فاصلہ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، جو سنا ہوا ہے وہ دیکھے ہوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دیکھا ہوا اور ہے، سنا ہوا اور ہے۔ چشم او ہمچو چراغ بر زمین، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ وہ چراغ تو زمین پر ہوں گی مگر ان کی روشنی آسمان تک جا رہی ہوگی۔ دکھ ہوتا ہے بہت کہ ہمیں یہ ساری باتوں کا شعور مٹا دیا گیا، ہم یہ ساری باتیں بھول گئے، ہمیں کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آ رہا، ہمیں ظاہر کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے۔ یہ ہماری کم علمی اور جہل کی علامت قرار پائے گی، ورنہ اس دور کے عرفاء اور علماء کی اڑان کتنی بلند ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اس کی آنکھ تو زمین پر ہے، وہ دیکھنے کی صلاحیت عرش تک ہے۔ فرماتے ہیں چشم او ہمچو چراغ بر زمین، اس کی مثال اس کی آنکھوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ زمین پر چراغ ہے، مگر اس کی جو ہے ہفتمی کے ساتوں آسمان سے اوپر اس کے دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ آنکھ چوائیے آفتاب اندر وساخ، خرس او اندر سپر چورتا، یہاں تک کہ آسمان کا جو سورج ہے، اللہ غنی، آسمان کا سورج جو ہے وہ اس سے
اس سے ہلکا ہے، کیونکہ مومن کی نظر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سورج کو بھی روٹی کا ایک ٹکڑا روٹی ہی سمجھتا ہے دائرے کی شکل میں، ورنہ اس کی نظر اس سے کہیں زیادہ یہ روح اور جسم کے تعلق کی تشبیہ ہے کہ جسم جو ہے زمین پر ہے اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ آسمانوں پر ہے۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو آنکھ چھوائیے آفتاب اندر ورتاق خاص او اندر سپر چور تو کہ سورج کی مثال ایک روٹی کی طرح سے ہے، اور جو مومنہ شان پیدا ہو جاتی ہے تو دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جسم یہی ہے، آنکھ یہی ہے، اپ گریڈنگ ہونے کے بعد وہ صلاحیتیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ پیرہن در مس رہنے یک حریص پرشدہ کنعان زبوئے آ خمید، بالکل اسی طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر میں ہے، مگر اس کی خوشبو جو ہے کنعان تک جا رہی ہے۔ پیرہن در مصر رہنے یک حریص، ایک حریص کے ہاتھ میں، سپاہی کے ہاتھ میں وہ پیرہن ہے، وہ کرتا ہے جو لے کر جا رہا ہے، مگر اس کی خوشبو کا عالم یہ ہے، آنکھ زمین پر ہے، آسمان تک دکھتی ہے، کرتا مصر میں ہے اور خوشبو یہاں تک آ رہی ہے۔ یہ سارے ریفرنسز وہ ہیں جو ہمارے ذہن کے جمود کو، ہمارے ذہن کے کچے پن کو، ہماری فکر کی محدودیت کو ان مثالوں کے ذریعے کھولا جا رہا ہے، گرے کھولی جا رہی ہے ایک کے بعد ایک۔ دیکھو سب کچھ ممکن ہے، دیز آل پاسبل ہے، یہ سب ممکنات میں سے ہے، تم غفلت کی وجہ سے پیرہن در مصر رہنے یک حریص پرشدہ کنعان زبوئے آن خمیز، کہ اس خمیز کی خوشبو کنعان تک جا رہی ہے۔ سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی تمہارے گھر کے صحن کے اندر ہے، سورج آسمان پر ہے، اور اس کی روشنی کہاں پر ہے؟ تمہارے اپنے صحن میں ہے بھائی۔ جب یہ اللہ کی بناوٹ ایسی ہے کہ زمین پر اللہ کا دوست کھڑا ہے تو آج تک دیکھ رہا ہے، آسمان پر اللہ نے سورج کو ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ زمین تک دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے ریفرنسز، یہ سارے شواہد اس بات کا ثبوت ہے کہ حق جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ پیرہن در مصر رہنے یک حریص پرشدہ کنعان زبوئے آن خمید، وہ آئیں گے اور ایسی ہوں گے، وہ زمین پہ کھڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں آسمان کو دیکھیں گی۔ ساری علامات کون بتا رہے ہیں؟ باعث بستامی بتا رہے ہیں۔ 200 سال کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ عالم وجود میں آئے، پیدا ہوئے 200 سال کے بعد لباس بشریت میں حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے، اور زائدہ شد آن شاه و نرد ملک باخت، از عدم پیدا شدد مرکب تباخت، از پسی آن سالها آمد پدید، بوالحسن بعد از وفات بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، زائدارو تم اس زندگی کو آخری سمجھتے ہو؟ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو غافل اختتام سمجھتا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، شام کے بعد صبح آتی ہے، ایک زندگی کی شام ہے، دوسری زندگی کی صبح ہے۔ ہم صبح نکلتے ہیں اپنے مراقبہ حال سے تو ہم دیکھتے ہیں سورج ظاہر ہوتا ہے، ایک سورج جہاں ڈوب گیا مغرب میں شام کو کلفٹن پہ، تو کیا وہ ڈوب گیا؟ ارے کہاں ڈوبا، وہ یہاں سے صبح پھر نکل آئے گا۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح لباس بشریت کی شام اور روح کی صبح، کہاں فنا ہے پھر؟ ہم اس لباس بشریت کے دور سے نکل کر لباس روحانیت پہ چلے جائیں گے، وہ عالم الگ ہے۔ جو تیاری کریں گے وہ بہتر ماحول دیکھیں گے، اور جو تیاری نہیں کریں گے وہ تھر کے صحرا میں جا کر اتریں گے، پھر اللہ ان کا حافظ ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت باجی بستامی کے وفات کے بعد ایک مدت کے بعد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور جو کچھ بشارتیں
جو کچھ علامات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بتائی تھی، شکل ایسی ہوگی، قد ایسا ہوگا، ہاتھ ایسا ہوگا دینے والا، مجاہدے اور ریاضتیں ایسی ہوں گی، پوری پوری رات اللہ کی عبادتوں میں مشغول میرا مرید رہے گا۔ ملاقات کے بغیر مرید ایسے ہوتے ہیں، ملاقات کے بغیر اویسے قرنی ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی آتے ہیں ملاقات نہیں بھی ہوتی ہے تو وجہ کی ترب کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جملہ ہوا یہ اوزا ماسک و ماسک وجود انچنا آمد کیا شے گفت بود، جو کچھ شاہ نے کہا تھا اسی طرح سے ساری باتیں ہوئیں۔ لوح محفوظات او را پیشوا آج سے محفوظات خطا، کیونکہ اس شیخ کے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لوح محفوظ تھا، دیکھتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے، اور لوح محفوظ کو پڑھنے والے غلطی نہیں کرتے۔ غلطی میتھ اور جیومیٹری اور کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی پڑھنے والے کرتے ہیں۔ جو لوح محفوظ کو دیکھ طلب تو پیدا کرو، پہلے طلب پیدا کرو گے اللہ ہمیں لوح محفوظ کو دیکھنے والا بنا دے۔ کمی ہے اس طرف؟ کیا کمی ہے اس طرف کوئی کمی نہیں ہے، کمی اس طرف ہے، کمی اس طرف ہے۔ 800 کھرب خلیات کا ایک ایسا بنچ ہے جو اللہ نے خلیفۃ اللہ کو دیا ہے۔ 800 کھرب 800 ٹریلین سیلز کا ایک بنچ ہے جو ہمارا دماغ ہے۔ 800 کھرب خلیات ہیں اس میں۔ ہم لوگ مشکل سے 30-35 استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ مشکل سے 30-35 استعمال کرتے ہیں، بلکہ ابلیس ہمیں وہ بھی نہیں کھولنے دیتا، ہم اسی چھوٹے سے دائرے میں رہ کے چلے جاتے ہیں۔ 800 کھرب خلیات کا ایک سیل اختیار کا وَكَرَّمْنَا بنی آدمہ، ہم نے آدم کو فضیلت دی، بنی آدم کو۔ وہ ہے کہاں ہے؟ قبرستان میں لے جا کے نا گورکھن کے حوالے کر دیتے ہیں، بھیا دیکھو یہ پوٹلا جو تھا نا تھیلا، وہ ہم نے کھول کے نہیں دیکھا ہے، تم اس کو ویسے ہی دبا دو مٹی میں۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ جہل نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوری نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوری ہے۔ لوح محفوظات او را پیشوا آج سے محفوظات خطا، کیونکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ سے تعلق جوڑ لیا تو پھر کیا ہوا؟ لوح محفوظ کو پڑھنے جیسے ہو گئے، جو کچھ دیکھتے جاتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں۔ سب بتا دیا، نے نجوماس اور نے رمالاس نے و نے خواب وہی حق اللہ عالم بالثواب، نہ یہ وحی، نہ یہ نجوم ہے، نہ یہ رمل ہے، نہ یہ خواب ہے، یہ تو حقیقت ہے جو اللہ دکھا۔ وہی حق واللہ عالم بالثواب، کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وحی کا کانسیپٹ کلیئر کریں۔ عرفا کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دل پر، پاک دل پر جو خیال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وحی کا صیغہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس محتاط رہتے ہیں، تو وحی انبیاء سے منسوب ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، اور اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اللہ نے موسیٰ کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ جب موسیٰ کی والدہ اور شہد کی مکھی کو اللہ وحی کرتا ہے اور وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ ان کا کہا ہوا نہیں ہے، ان کا کہا ہوا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ نے نجومات و نے رمالاس نے و نے خواب وہی حق واللہ عالم بالثواب، کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارے تھے جو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
بتایا وہ یہ دل گیرش کے منظر گاہ اوت چون خطا باشد کہ دل آگاہ اوت مومنہ ینظر بین اللہ شدی از قطع و سہ بیرون آمدی، کہ جو اللہ سے نسبت میں تعلق میں ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو مومنہ شان پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اتقا ڈرو اللہ غنی، ڈرو اتقا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو اللہ غنی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو اللہ جن کو عطا کرتا ہے مومنان شان، اللہ فرماتا ہے وہی کا مضمون ہے کہ اتقا فراست المومن، کہ مومن کی فراست، مومن کی بعید نظری، مومن کے فیصلے کرنے کی طاقت، مومن کے دیکھنے کی طاقت سے ڈرو، ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو اللہ کے نور دیکھتا ہے تو وہاں خطا کا امکان بالکل نہیں ہوتا۔ خطا اور سہو سے اللہ مومنوں کو بچاتا ہے۔ ہم چنو آمد کہ او فرموده بود بول حسن از مرد ما او را شنود، کہ جب بوحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ عالم وجود میں آئے، پیدا ہوئے، تو بات تو مشہور تھی، بالکل دراصل چل رہی تھی، جہاں باجید یہ کہہ کے گئے ہیں، باجید یہ کہہ کے گئے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا، ان کے معاملات ایسے ہوں گے۔ یہ بات بڑی عورتوں میں یا بوڑھی نانیوں دادیوں میں چل رہی ہے کہ مسلسل بایزید کی پیشن گوئی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بات اور اہم نشاندہی کر رہا ہوں آج، کہ جو ہماری تاریخ کے بے شمار واقعات، جو پیشن گوئیاں قرب قیامت کے حوالے سے، امام کے حوالے سے، امام کے ظہور کے حوالے سے، عیسیٰ ابن مریم کے ظہور کے حوالے سے، جو ہماری کتابوں میں تھیں، اس دور میں آہستہ ان کو مٹایا جا رہا ہے۔ اس کا ذکر نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہوتا تھا، جیسے ذکر ہونا چاہیے۔ ہمارا ورثہ تھا وہ، ہماری تاریخ تھی وہ، ہمارا مستقبل تھا وہ، مگر بہت چالاکی اور مکاری سے ان واقعات کو، کسی بچے کو یاد ہے کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا، اور امام کی سپورٹ کے لیے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو کیا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ امام جو ہے وہ اجازت دیں گے مسلح پہ آئیں، عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ آخری نبی کے شہزادے ہیں، آپ ہی مسلح پر رہیے، یہ رتبہ آپ کا ہے۔ یہ ساری باتیں مٹائی جا رہی ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ کچھ بھی۔ اس دور میں ہر گھر میں باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کا ذکر ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ حسن باشد مریدو امتم درس گیرو ہر صبح از تربتم، کہ پھر جب ان کو بتایا گیا اسراف کے آنے سے پہلے، ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو ہی معلوم تھا۔ کیسے معلوم تھا؟ کہ ایسی عبادتیں اور ریاضتوں کا سلسلہ تھا۔ خرخان شریف میں بہت بڑی خانقاہ تھی ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑی خانقاہ تھی، اور ہر وقت رش ہوتا تھا۔ اللہ کے مخلوق آتی تھی اپنی ہوائج ضروریات کے حوالے سے، دم کے حوالے سے، درود کے حوالے سے، مشکلوں کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، تنگی کے حوالے سے آتے تھے اور فیض ملتا تھا۔ محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ محمود غزنوی کے وزیروں نے کہا کہ آپ خواہ میں بادشاہ ہیں، اصل بادشاہ تو وہاں پر ہے، دیکھیں کیسی اللہ کی مخلوق آتی ہے۔ آپ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں تو رش لگا رہتا ہے ہر وقت۔ یار بات تو صحیح ہے، ہم تو خواہ کے بادشاہ ہیں، بادشاہ تو وہ ہیں، بادشاہت کر رہے ہیں بھائی، خانقاہ بیٹھ کے بادشاہت کر رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ کہ ایسے کہ چیک کریں کہ کس لیول کے ہیں۔ ہلکا ہاتھ ڈالیں گے اور خدا نہ خواستہ آگے بھاری پتھر ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کیا کریں؟ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں، خواتین کو مردانہ لباس پہنا کر ایک ڈیلیگیشن بنائیں، پورا ایک وفد بھیجیں ان کے پاس، اور ان کو بتائیں کہ آپ یہاں مجمع لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، بادشاہ خالی بیٹھا رہتا ہے، یہ سب کیا ہے بھائی، اور یہ سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، آپ شرک والے کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا جس میں 40 خواتین کو مردانہ لباس پہنا کر، اور کچھ مرد حضرات بھی تھے جو وزیر اور مشیر تھے، وہ خانقاہ پہنچے ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ ارے بے شرمو، دیکھو یہ فریکوینسی کہاں سے آ رہی ہے، یہ ان کے رابطے کن سے ہیں، یہ کس کے ساتھ تعلق میں ہیں، ان کے آنے کی بشارت پہلے دی جا چکی ہے، تم کیوں چیک کر رہے ہو؟ ان کو عقل ماری جاتی ہے۔
ڈیلیگیشن وفد بھیجا گیا خواتین کو مردانہ لباس بنا کر چیک کرنے کے لیے. خانقاہ شریف میں داخل ہوئے، بڑی کھلی جگہ تھی، تو آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. دڑ سارے گھس گئے. تو آپ ایسے ہی بیٹھے تھے، کہنے کہ پہلے ان کو باہر نکالو، اس میں کون میلے ہیں کون صاف ہے، سب کو باہر نکالو. پہلے کیا نکالو؟ تمام ان کو نکالو جو تیار کر کے لائے ہو. باہر نکالا گیا. سمجھ گیا کہ یہ سر جھکا کے بھی دیکھ لیتے ہیں، سر جھکا ہوا ہو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا سامان لے کر آئے ہیں. کہنے کہ اچھا جو لوگ بچ گئے مشکل، ان کا کہ جی آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنا بڑا آپ کا سلسلہ ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ حال میں پڑھا ہے. قرآن میں سورہ النساء میں ایک آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہر دور کا غاصب، ہر دور کا خود پسند، ہر دور کا خدا کا باغی قرآن کی آیات کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. قرآن کی آیات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے. سورہ النساء کی آیت ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحب رائے ہو اس کی اطاعت کرو. یہ اللہ کا فرمان ہے. ہم خود ہی صاحب رائے بن جاتی ہیں دراصل. یعنی کہ خود صاحب رائے کا ایک پیمانہ ہے نا، ایک کرائٹیریا ہے، ایک لیول ہے کہ یہ صاحب رائے ہونے کی، یہ مجتہد ہیں، صاحب رائے ہیں، ان کے پاس علم ہے، انہوں نے زندگی پھوک کے گزاری ہے، ان کا پیمانہ الگ ہے. آپ نے آیت پڑھی ہے ہاں، تو آپ بادشاہ کے پاس نہیں آتے ہیں. کیا جواب دیا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، اور تمہاری باری پتہ نہیں کب آئے گی، تم اولی امر بن چکے ہو، خود ہی بن چکے ہو. اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، اطیع الرسول، رسول سے شرمندہ ہوں، اولی الامر منکم، تم جو خود پسندی کی وجہ سے اولی الامر صاحب رائے بن گئے ہو، ٹکا تمہاری جیب میں نہیں ہے، تم صاحب رائے بن گئے ہو. ہاں، مثال دیتا ہوں ایک. وہ قربانی کا بیل لائیں ڈاکٹر صاحب، بڑے کالے رنگ کا ہے، کالے رنگ کا بیل لائیں. وہ صاحب ادھر سے گزرے تو کالے رنگ کا بیل دیکھا انہوں نے. اچھا دوسری سائڈ سے گزرا، اس نے دیکھا سفید ہے بیل کا رنگ. ایک طرف سے بیل کالا تھا، ایک طرف سفید تھا. جس نے کالا دیکھا وہ قسمیں کھا کے لڑنے جھگڑنے پر تیار ہے کہ میں نے کالا، ڈاکٹر صاحب کالا بیل لائیں. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب سفید بیل لائیں. اب وہ رنگوں میں الجھ گئے، رنگ بنانے والے کو بھول گئے. تو ظاہر داری اور سطحی فکر جو ہے الجھا دیتی ہے. رنگوں میں الجھ گئے، رنگ بنانے والے کو بھول گئے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، اور تمہاری باری پتہ نہیں کب آئے گی. وہ یہ سمجھ کے چلے گئے کہ بڑا بھاری پتھر ہے، یہ اٹھے گا نہیں ہم سے. جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کے دوسری مخلوق اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے. تو بات آ رہی ہے تعلق باللہ کی، تعلق باللہ کے دعوے کرنا اور تعلق باللہ کی منزل پر سرفراز ہونا دو مختلف باتیں ہیں. ابو الحقانی رحمۃ اللہ علیہ لباس بشریت میں آئے. ہر سبق یہ آئدو خوند سبق، لوگوں نے بتایا کس طرح سے باجی بشارت دے کر گئے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ ان کے مریض ہوں گے اور آپ ان کی تربیت میں ہوں گے، اور آپ کی سارے خصائل، آپ کی ساری شباہتیں، آپ کی سارے کردار کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا کر گئے ہیں، وہ سب آپ کے اندر ہیں. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ معروف فرماتے ہیں کہ ہر صبح مزار اقدس پر لوگ باتیں مزاروں پہ جانے کی بات کرتے ہیں. ہاں، یہ شرک، مزاروں پہ جانا شرک ہے. ہاں، قبرستان بھرا ہوا ہے قبور سے. ارے کہیں کہیں چادر ہے، وہ چادر ڈفرینشیٹ کر رہی ہے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے.
پوری دنیا کے مکانات ہیں، کسی پر غلاف نہیں ہے، کعبۃ اللہ پر غلاف اس لیے ہے کہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے غلاف کے ساتھ ہے۔ تو اہل اللہ لباس بشریت کا دور گزار کر جب اگلی منزل پر جاتے ہیں تو اللہ اپنی مخلوق کے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ وہ چادر پوشی کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے۔ روز صبح ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جاتے، مزار میں آپ کا جسمانی وجود ہے، آپ کی روح متشکل ہو کر آ جاتی اور اپنے مرید کو پڑھاتی۔ کوئی جذبہ بھی تو کوئی ایسا ہو، یا کم سے کم جذبہ نہ ہو، انتخاب تو ایسا ہو، چنندہ ہو، سلیکٹڈ ہو، چوزن ہو، کوئی تو ہو، یا ایسے ہی ہیں بس؟ روز صبح ہر صبویے آئدو خواندے سبق بر سر خاک شود پیر بحق، پیر حق کون ہے؟ پیر حق بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرید کون ہے؟ ابو الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر صبح جا کر مزار اقدس کے باہر بیٹھ جاتے اور آپ کی روح متشکل ہو کر سامنے آ جاتی۔ اللہ غنی، ارادہ صرف پیشن گوئی نہیں کی تھی کہ آئے گا، تربیت کا انتظام بھی کیا پورا۔ روز صبح ہر صبح آئدو خواندے سبق بر سر خاک و شود پیر بحق، ہر صبح تیز رفتے بے فطور بر سر گورش نشستے با حضور، کہ مرقد مبارک، مرقد کہتے ہیں۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے 3 چیزیں منسوب ہیں، 3 چیزیں پوری دنیا میں مولانا سے منسوب ہیں۔ مرقد کہتے ہیں مزار کو، مثنوی، مولوی، یہ 3 چیزیں صرف مولانا کے لیے ہیں پوری دنیا میں۔ مرقد مزار اقدس، مثنوی جو آپ کی مثنوی ہے، اور مولانا جو مولانا ہیں، یہ 3 باتیں خصوصیت ہیں مرحوم کے ساتھ۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ہر صبح تیز رفتے بے فطور بر سر گورش نشستے با حضور، کہ جا کر مزار اقدس کے پاس کون بیٹھ جاتے؟ مرید لا یرید بیٹھ جاتے۔ اور گفت من ہم نیز خوابش دیدم وز روا شیخی بشنیدم، کہ با خواب کی بات نہیں ہے دوستوں، روح ایک لطیف مخلوق ہے، روح جو چاہتی ہے روح پہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس گلاس میں پانی ایسا ہے، اگر گلاس یہ لمبا رکھتے تو پانی لمبا ہو جاتا۔ پانی مثال دے رہا ہوں، یہ پانی ہے، اس گلاس میں ایسا ہے، اور یہ گلاس لمبا ہوتا تو پانی لمبا ہو جاتا۔ یہ روشنی یہاں پہ ایسی ہے، اگر لمبا کمرہ ہوتا تو روشنی لمبی ہو جاتی۔ یہ لطافت کیفیت کا نام ہے کہ 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ ہوا اس کمرے میں ایسی ہے، کمرہ لمبا ہوتا ہوا لمبی ہو جاتی۔ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی مگر اپنا وجود دکھا رہی ہیں کہ اس کمرے میں روشنی ایسی ہے، اس گلاس میں پانی ایسا ہے، اس کمرے میں ہوا ایسی ہے۔ جب یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں تو روح کا معاملہ یہ ہے، جو لطیف مخلوق ہے، اس روشنی سے 1000 گنا زیادہ لطیف مخلوق روح ہے، تو وہ جس طرح چاہتی ہے، جیسے چاہتی ہے، شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہمیں روح کا شعور ہی نہیں ہے، خدا ہمیں روح کا شعور بخشے۔ تا مثال شیخ پیش شام دے تاکہ بے گفتی شکالت حل شدے، جو سوالات لے کر جاتے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ان سوالات کے جواب دیتی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تا مثال شیخ پیش شامدے تاکہ بے گفتے شکالش حل شدے، کہ تمام اشکالات سوالات حل ہو جاتے۔ تا یکے روزے بیامد با سعود گورہارا بف نو پوشیدہ بود۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روز بازار پہ جا کے سبق لے رہے ہیں، کیونکہ سبق یہیں ضرور جائے گا۔ ایک دن قبرستان گئے تو خرقان شریف میں بہت برف باری ہوتی ہے، پورا قبرستان برف سے بھرا ہوا تھا۔ تعلیم مکمل بھی تو ہوتی ہے نا، ڈگری بھی تو ملتی ہے۔ جب گئے تو جا کے دیکھا پورا قبرستان برف سے بھرا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا کہ اب کہاں سے راستہ، کہاں جائیں اپنے شیخ کے مزار پر۔ آواز آئی کہ بس سبق تمہارا پورا ہو گیا، جو سبق تمہیں دینا تھا وہ دے دیا، اب یہ ہے کہ اس سے اگلی منزلیں
تا یکی روزی بیامد با سعود، گورها را برف نو پوشیدہ بود کہ چھپ گیا تھا مزار برف باری میں، تو یہ برتو برف ہو ہمچو علم خواب خوابا دیکھ شو جانش بغم، کہ حیران ہو گئے غمگین بھی ہوئے کہ مزار نظر نہیں آ رہا۔ بانگش آمد از خطیرہ شیخ ہے، ہا انا ادعو کا کئی تسعی الی، کہ جواب آواز آئی قبرستان میں کہ تمہارا وہ مکمل ہو گیا۔ زندہ پیر کی طرف سے اشارہ آیا کہ جو سوالات تھے وہ تمہارے حل ہو گئے، اور جو سوالات ہوں گے وہ حل کر دیے جائیں گے۔ حل ہوئی گئے، برف سے مت رکو، دنیا ساری برف سے بھر جائے، جہل کے برف سے، دنیا ساری جہل کی برف سے بھر جائے، دنیا ساری خود پسندی کی برف سے بھر جائے، دنیا ساری شہوت کی برف سے بھر جائے، اللہ کا سورج اسے پگھلا کر مٹا دیتا ہے، برف کو پانی بنا دیتا ہے۔ ہیں بیایی سر برو آوازم شتاب، عالم از برف است روز از من متاب، حل او را نرو شد خوب دی خوب و بدید، آن عجایب را کی اول میں شنید۔ حیرانگی سے اس آواز کو سنے آپ نے سنا، اگر پوری دنیا بھی برف سے بھر جائے تو اللہ کے دوستوں کا معاملہ، اللہ کے سورج کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس برف کو پگھلا دیتا ہے، تو اللہ کے دوستوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا بھی جہالت کے، تنگ نظری کے، خود پسندی کے برف سے بھر جائے تو اللہ کے دوستوں کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، طاقت دی ہے۔ تیر جس طرح باز گردد ز راہ، کہ راستے سے چھلانگ لگا کر نکلے ہوئے تیر کو راستے سے پلٹانے کی قدرت اللہ نے اپنے دوستوں کو دی ہے، کیونکہ اللہ کے دوست مرتے نہیں ہیں، وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں، اور انتقال کو مردگی نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کہتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو وہ کیا فنا ہو گئے؟ نہیں، وہ فنا نہیں ہوئے، منتقل۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، اللہ انہیں زندگی دیتا ہے۔ جب راہ خدا میں تلوار، نیزے اور خنجر کے زخم سے کوئی شہید ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، اور جو پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کر کے لڑ کے اگلی منزلوں پر جاتے ہیں، تو فارمولہ یہاں پر اپلائی ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ انہیں زندگی دیتا ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے بشارت ہے، بعد میں تربیت ہے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے پر انہیں بہت بڑے مشن پر بھیجا جا رہا ہے کہ اب تمہاری تربیت اس انداز میں ہوگی جو ظاہر سے ہٹ کر ہوگی، اور اس کا انجام اللہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اس کی باریک نکات کو سمجھنے کی خدا ہمیں توفیق دے، اور اس لباس بشریت کے چھوٹے سے دائرے کو جو کل سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ کل کا ایک جز بھی نہیں ہے، اسی لیے جز سے نکل کر کل سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی صحن میں ہے، کسی کی فکر زمین پر ہے، اس کی اڑان آسمان تک ہے۔ اللہ ہمیں آسمان تک کے پرواز کی توفیق عطا فرمائے، ہماری فکروں میں بلندی عطا فرمائے، اور ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، اور اس پیغام کو جو مولانا روم کا پیغام ہے، چار دانگ عالم میں پھیلانے کے اسباب اللہ غیب سے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔